نے 5 بڑی یونیورسٹیز کو سیل کروایا. ایک ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے نا وہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کھڑی ہوگی یا جس کی آپ سیلریز لے رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو بحال رکھنا ہے اور ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درآمد کرو. حکومت مجھے اس چیز کے پیسے دیتی ہے کہ میں اسلام آباد کی سڑکیں چالو رکھوں. انٹر پروونشل ہائی وے روڈ بلاک کریں تو اس پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا پرچہ نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ کو اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. کسی اسٹوڈنٹ پہ اگر ایک دفعہ ایف آئی آر ہو جاتا ہے تو اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بنے گا. اس کی منیمم سزا 6 مہینے اور میکسیمم 7 سال ہے. اگر کسی نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آئین اس کو اجازت دے. اسلام آباد ایکسپریس وے بند کر دیں یا مری روڈ بند کر دیں تو آپ پہ لاٹھی چارج بھی ہوگا، تو پرچے بھی ہوں گے. یہ قانون کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اتنے چور ہیں وہ آ کے کہتے ہیں سر ہم غریب تھے، ہم کہاں سے کھائیں، اس لیے ہم نے ڈاکہ مارا. بھائی آپ اسٹوڈنٹ ہوں، آپ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہوں، آپ مولوی ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، علماء پہ بھی پرچے ہوئے ہیں. ادھر اپنا احتجاج رکھیں، اپنی آواز بلند کریں، بس قانون کو ہاتھ میں مت لیں. اور یہ جو ان کے پروٹیسٹ چل رہے تھے یہ آج سے نہیں 5-6-7 مہینے سے چل رہے تھے. پہلے بیریا یونیورسٹی میں بھی ہوا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹیز بند کروائی جائیں کیونکہ کرونا ہے، ہم نے اس میں پورا ان کو ساتھ دیا. پھر ان کے یہ ہوا ہے کہ جی ایگزامس کا طریقہ کار چینج کیا جائے. یونیورسٹیز گرانٹس کا کوئی مسئلہ تھا، ایچ ای سی کے بعد پروٹیسٹ ہوتے تھے. ہم نے ہمیشہ بڑا کوآپریٹ کیا. 8-9 مہینے سے ہم نے ان کے ہر مطالبات 90% منوا لیے. ابھی ریسنٹلی اب ان بچوں نے کہا کہ سر ہمیں پڑھایا کیونکہ آن لائن گیا تو ہمارے ٹیسٹ بھی آن لائن ہونے چاہیے. میں نے کہا جی ہم جو بھی جنرل اوپینین آف دا سٹی ہوتی ہے ہم اس میں سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور یوتھ کے ساتھ تو میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہے، ہمیشہ میں ان کے ساتھ انگیج کرتا ہوں، موٹیویشنل لیکچرز بھی دیتا ہوں، ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا تو ہم نے کہا یار اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے ان کی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی کہ سر ان کے 4-5-6 مطالبات ہیں کہ انہوں نے لائبریری اٹینڈ نہیں کی تو لائبریری کی چارجز ختم کریں، انہوں نے ٹرانسپورٹ یوز نہیں کی اس کے چارجز ختم کریں. اور سب یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا کہ جی ہم ان کے جو ہیں وہ مان لیں گے. ایک ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے نا وہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کھڑی ہوگی. انہوں نے کہا کہ سر ہم آن لائن ایگزامز نہیں لیں گے. اس میں ان کا خدشہ تھا کہ سر چیٹنگ بہت ہوتی ہے. بار کیا وہ تو یونیورسٹی کا اور بچوں کا معاملہ ہے، ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ نے یونیورسٹی والوں سے بات کی اور اسٹوڈنٹس کے لیے کی، کیا آپ کی جو جاب ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جس کی آپ سیلریز لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے معاملات یونیورسٹی سے کریں، یا آپ کے یہ ڈیوٹی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بحال رکھنا ہے اور روڈز بلاک نہیں ہونے دینی، اور جو بھی قانون ہے یا جو بھی ایک ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درآمد کرو؟ دیکھیں میری جاب تو یہی ہے کہ میں لا اینڈ آرڈر امپلیمنٹ کروں. میری جاب یہ ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹر آ کے روڈ بلاک کرتے ہیں تو ان کو بائی فورس ہٹایا جائے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اور ہمارے اس کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، قانون ہے، جس میں سیکشن 120 سے لے کے سیکشن 200 تک ڈیل ہی وہ یہ کرتا ہے کہ جی اللیگل اسمبلی کیا ہوتی ہے، اللیگل گیدرنگ کیا ہوتی ہے، انسائٹمنٹ کیا ہوتا ہے، وائلنس کیا ہوتا ہے. اور روڈ بلاک اگر آپ انٹر پروونشل ہائی وے روڈ بلاک کریں تو اس پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا پرچہ نہیں ہوتا. سر ویسے ہم اسٹوڈنٹ کو ایک یہ گائیڈ لائن بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر نیکسٹ ٹائم انہوں نے ایک پراپر وے میں پروٹیسٹ کرنا ہو، مطلب حالات ایسے بن جاتے ہیں کبھی کبھار اسٹوڈنٹ کو اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو کیا ایک رولز ہیں، پراپر پلیٹ فارم ہے جس کو یہ فالو کر کے مطلب بہت اچھا پروٹیسٹ کر سکیں، کسی کو یہ ڈیمیج مت کریں، نہ آپ کی ٹریفک بلاک کریں، نہ لوگوں کو اس چیز سے نقصانات ہوں، اور ایک پراپر ایک اچھے وے میں پروٹیسٹ کر سکیں. تو وہ تھوڑا ساتھ یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ روڈ بلاک کرتے ہیں تو اس کا جس طرح آپ نے بتایا دہشت گردی کا ایکٹ لگتا ہے، اس کی سزا کیا ہے اور اس کو کتنا اس کا ہرجانہ بھرنا پڑے گا، کس طرح سے وہ اس کو ڈیل کیا جائے گا. پھر اس کی منیمم سزا 6 مہینے اور میکسیمم 7 سال ہے. یعنی کہ وہ اتنا سیریس اوفینس آ جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے، لوگ پھنس گئے، ان کا بزنس کا نقصان ہوا. اور اگر اس میں کوئی اسٹوڈنٹ شامل ہے تو اس کا کیریئر بھی داؤ پہ لگ سکتا ہے اور تقریباً ختم ہو جاتا ہے اگر اس پہ ایک دفعہ ایف آئی آر ہو جائے. دیکھیں نا کسی اسٹوڈنٹ پہ اگر ایک دفعہ ایف آئی آر ہو جاتا ہے تو اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بنے گا، اس کا گڈ ڈیڈ سرٹیفکیٹ نہیں بنے گا، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکے گا، اس کا ویزا نہیں لگے گا. جس کنٹری نے اس کو ویزا دینا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے ملک سے گڈ کانڈکٹ کا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. اگر اس نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں تو اس کو وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی. تو یہ مطلب ویسے بڑی سخت قسم کی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو آئین اس کو اجازت دیتا ہے. پاکستان کا آئین بڑا ڈیموکریٹک ہے، اس میں کہتا ہے کہ لوگوں کی آواز کو سپریس نہیں کیا جا سکتا طاقت کے ذریعے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے ایک آرڈر میں لکھ دیا ہوا ہے، ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہوا ہے، اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو بھی پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے وہ آ کے جس ادارے کے خلاف کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے ضرور بات کر لیں، اس کو ایک نوٹس ضرور دے دیں کہ جی آپ ہم یہ کرنے لگے، آپ ہمارے مطالبات کا کوئی جائز حل کرے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ اسلام آباد انتظامیہ یا جو بھی ضلع کی انتظامیہ ان کو پاس جا کے درخواست دیتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے اور ایس او پیز یہ کہتے ہیں کہ وہ درخواست کم از کم 15 دن پہلے آنی چاہیے، لیکن ہمارے پاس 6 دن 7 دن 8 دن پہلے بھی آ جائے تاکہ ہم اپنی تیاریاں کر لیں. بچوں کو بتا دیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے اور ہم آپ کے لیے
کوئی گراؤنڈ مختص کریں تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی کشمیر کا فنکشن ہو رہا ہو, وہاں پہ کوئی اور فنکشن ہو رہا ہو, تو اس لیے 5-6 دن کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ کوئی آپ پروٹیسٹ کو کرانے کی تیاریاں کرواتے ہیں, اس کو روکنے کی نہیں بلکہ اس کو کرانے کی کہ آپ تاکہ اس سے روڈ بلاک نہ ہو. کیونکہ سر ایک اور مین بات ہے کہ اگر ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر تو وہ کتنا امپورٹینس رکھتا ہے. مطلب اگر روڈز بلاک مت کیجیے, آپ نے جس طرح ابھی ذکر کیا کہ ایک گراؤنڈ میں ہم ان کا کروا سکتے ہیں پروٹیسٹ, اگر ایک گراؤنڈ کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو وہ کیا اتنی پاور رکھتا ہے کہ وہ پاکستان میں لوگ اس کو اتنی اہمیت دیں, اس کو لوگ تو کیا اہمیت رکھ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان میں مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں اسلام آباد میں کسی بھی اسپیس پہ اگر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی گراؤنڈ میں کرتے تو کیا ان کی پاور, ان کی یونٹی شو ہو پاتی؟ کیوں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے جب آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں نا, اس میں پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کاز کیا ہے, کیا وہ کاز اتنی پاورفل ہے. اگر تو آپ کی کاز یہ ہے کہ جی ہم نے زمین پر قبضہ کرنا ہے, ہمیں قبضے سے نہ ہٹایا جائے, تو آپ ڈی چوک کیا آپ پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت پہ پروٹیسٹ کر لیں, بلکہ یہاں سے مارس یا مون چلے جائیں, آپ کی بات نہیں مانی جائے کیونکہ کاز ٹھیک نہیں. پہلی بات ہے کہ کاز ٹھیک ہونی چاہیے, میرٹ پہ ہونی چاہیے, جسٹس پہ ہونی چاہیے, جس پہ عوام, میڈیا, کورٹس اور جنرل اوپینین آپ کے ساتھ ہو جائے. تو تب اگر آپ کریں گے تو آپ کسی گراؤنڈ میں کیا آپ کہیں چھپ کے کسی قبرستان کے کونے میں بھی کر لیں, آپ کی آواز بلند ہوگی. ہوتی آپ نے دیکھا نہیں, کوئی عورت صرف سوشل میڈیا پہ آ کے کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, تو پرائم منسٹر بھی نوٹس لیتا ہے, چیف جسٹس بھی نوٹس لیتا ہے, ہر میڈیا چینل اس کو ٹی وی پہ دکھاتا ہے. آپ دیکھیں کل ایک واقعہ ہوا کہ ایک بند ریسٹورینٹ کے اندر 2 خواتین نے اس کی صرف تھوڑی سی بےزتی کی ہے, پورے پاکستان تک ان کی آواز گئی کیونکہ کاز ٹھیک ہے. اب یہی وہ لڑکا وہ جو اویس تھا جس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, وہ اویس آ کے ڈی چوک پہ جو مرضی کرتا رہتا, اس کی آواز تو نہیں سنی جانی تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کی کاز کیا اتنی اسٹرانگ ہے. دوسری یہ کہ ہم جو پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پریس کلب کے ساتھ, سیکٹر F6 پاکستان کا سب سے مہنگا سیکٹر ہے, اس میں پریس کلب کے سامنے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ آئیں, اپنی آواز بلند کریں, پریس کے سامنے لے کے آئیں. یہ جو بات ہے کہ صرف روڈ بند کرنے سے میری آواز سنی گئی, یہ غلط ہے. جو ان بچوں کے پہلے بھی کام ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. اب روڈ بند کرنے سے کیا ہوا, پرچے بھی ہوئے, اریسٹ بھی ہوئے, اور وہاں پہ تھوڑی بہت مین ہینڈلنگ بھی ہوئی, اور ایک سارا برا بیڈ ٹیسٹ میں سارا کام. بالکل سر, آپ کو ویسے برا تو نہیں لگا کچھ ٹائم میں, مطلب کہ آپ نے تو بہت اچھا سپورٹ کیا, اسٹوڈنٹ کا ساتھ دیا جب ان کو ضرورت تھی آپ کی, لیکن کچھ بچے جن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے کہ بھائی گورنمنٹ کے یا یہ جو یونیورسٹیز ہیں ان سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, آپ تو ان کی ایک فیور میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ کو برا تو نہیں لگا کہ کچھ نہیں, یہ میری جاب کا حصہ ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ کا, میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, مجھے پتا ہے, میرے اپنے جاننے والے ہیں, کئی میرے قریبی جاننے والے ان کے بچے بھی نمل میں پڑھ رہے ہیں, مجھے ان کے گریونسز کا پتا ہے. اور بچے کرتے ہیں, زیادتی بھی کر جاتے ہیں, مجھے بھی میرے خلاف بھی بہت باتیں کی گئیں, اور وہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ پہ, کیونکہ میں نے تو اپنی آواز سب کو بتایا نہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا تھا یا میں نے کیا کیا ایفرٹس کی. میں نے تو کہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو, اس کو ہم قانون کے مطابق حل کریں, اس میں اپنی کوئی زیادہ بات نہ کروں. یا جو میں نے کس یونیورسٹی کو میں نے کتنا آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد کے اندر ہم واحد انتظامیہ ہے جس نے 5 بڑی یونیورسٹیز کو سیل کروایا. آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کے دوران ہم نے اس کی کوئی تشہیر اس طرح نہیں کی. اسلام آباد واحد ہے جہاں پہ ہم نے 175 اسکولوں کو, جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ٹاپ کلاس کے اسکول ہیں جو اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ کو پتا ہے ان کے ایک اشارے پہ بڑے بڑے افسران کا تبادلے ہو سکتے ہیں, ان کو ہم نے بند کیا کہ آپ نے کرونا کی وائلیشنز کی ہیں. اس کی ہم بہت زیادہ تشہیر اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کسی کا بزنس یا کسی اسکول کی ریپوٹیشن کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے, اس لیے میں اسکول کا بھی نام جان بوجھ کے کسی کا نہیں لے رہا, کہ میں کہتا ہوں کہ ان کی انتظامیہ پہ ہمیں بری بات ہے کہ کرنا نہیں چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ بچوں نے میرے خلاف باتیں کی ہیں تو میری نوکری کا حصہ ہے, میں نے کون سا الیکشن جیتنا ہے یا میں نے کون سا کوئی کانٹیسٹ کرانا ہے. میرا مقصد تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق اپنا کام کروں. حکومت مجھے اس چیز کے پیسے دیتی ہے کہ میں اسلام آباد کی سڑکیں چالو رکھوں. اگر اسلام آباد کی سڑکیں بند ہو رہی ہیں تو آلٹرنیٹ روٹس دوں, اور یہ کوشش کروں کہ کسی کا نقصان نہ ہو. اور اگر کوئی انٹر پروونشل ہائی وے بند, اسلام آباد ایکسپریس وے بند کر دیں یا مری روڈ بند کر دیں, تو آپ پہ لاٹھی چارج بھی ہوگا, اور اگر آپ نے اس لاٹھی چارج کی ریئیکشن کی تو پرچے بھی ہوں گے. یہ قانون کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اب میں تو قانون, آپ نے بات کی لاٹھی چارج کی, آپ پہ الزام بھی لگایا گیا, آپ پہ باتیں بھی ہوئی کہ آپ نے لاٹھی چارج اسٹوڈنٹس پہ کروایا, اور میں نے سمجھتا کہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس پہ اگر لاٹھی چارج ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قانون پھر کس طرح اس کو عمل تو انہوں نے کروانا ہے. بہرحال آپ پہ جو الزام ہے آپ اس کو کس طرح سے اس پہ, دیکھیں پہلی بات ہے میں نے لاٹھی چارج کا آرڈر نہیں دیا, بالکل غلط ہے, جھوٹ ہے. میں آیا 6 گھنٹے جب وہ بند رہی تو میں ادھر آیا, ہم پی ڈی ایم کے پروٹیسٹ میں بھی بزی تھے, اس کی تیاریاں بھی کر رہے تھے. میں وہاں پر آیا اور میں نے ان کو کہا کہ یار بچوں اب اپنا ختم کرو. تو 90% بچوں نے کہا سر ہم جا رہے ہیں. یہ میرے سامنے کی واقعہ ہوا ہے, اس کے کئی گواہان موجود ہیں. وہاں سے میں نکل کے گیا تو ایک میڈیا والا آیا, اس نے کہا سر آپ ان پہ ایکشن کریں گے؟ میں نے کہا میں ایکشن نہیں کروں گا. تو اس نے جو نہیں ہے نا وہ ایڈٹ کر دیا اور ویڈیو یہ چلائی کہ میں ایکشن کروں گا.
اگر آپ ویڈیو بھی دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں آپ ایکشن کریں گے، فار ایگزامپل آپ مان جاتے ہیں، تو کیا مطلب کہ آپ قانونی طور پہ آپ بالکل اس ٹھیک کے ہے، مطلب اس کا اختیار رکھتے ہیں نا آپ؟ ہاں یس، میں اختیار رکھتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب 90% بچے مان گئے اور وہ اٹھ گئے تو باقی جو 4-5 اور بچے تھے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خوش پیار سلیبی سے محبت ان کے چلے ساتھ جائیں، معاملات کیونکہ میں نپٹائے جائیں اور ان کے کیریئر کو بچایا جائے، ان کے کیریئر کو بتایا جائے. جب وہ نہیں ہوا تو دیکھیں قانون تو حرکت میں آتا ہے. دیکھیں کل کو ہر بندہ اگر یہ کہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ میری یہ وجہ تھی، دیکھیں جتنے چور ہیں وہ آ کے کہتے ہیں سر ہم غریب تھے، ہم کہاں سے کھائیں، اس لیے ہم نے ڈاکہ مارا. تو ڈاکہ مارنے پہ تو قانون حرکت میں آئے گا نا. ان کو اس وجہ پہ غربت ریزن نہیں ہے قانون توڑنے کی، یا امارت ریزن نہیں ہے زمینوں پر قبضے کرنے کی، چاہے جو بھی ریزنز ہوں. اگر آپ نے قانون توڑا ہے آپ پہ ایکشن ہوگا. اس لیے جو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں ہم پہ نہیں ہونا چاہیے، بھائی آپ اسٹوڈنٹ ہوں، آپ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہوں، آپ مولوی ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، علماء پہ بھی پرچے ہوئے ادھر. ایگزیکٹلی سر، لاسٹ بات کہ وہ جب بچوں کو جیل میں بند کیا گیا تھا تو آپ پہ کسی قسم کا پریشر آیا تھا یا آپ نے خود جا کے آپ نے خود آرڈر دیا کہ ان کو فوراً رہا کیا جائے؟ میری نالج میں نہیں تھا کہ بچے اریسٹ ہوئے ہیں. مجھے ایک بچے نے ہی کال کی، دانیال نے کال کی، اس نے کہا کہ سر بچے اریسٹ ہوئے ہیں. پھر ایک اور لڑکا اس نے مجھے کال کی، میں نے کہا یار بالکل اریسٹ نہیں ہونے چاہیے. میں نے فوری طور پہ پولیس والوں کو کہا کہ سر کوئی بچہ آپ نے اریسٹ نہیں کرنا. انہوں نے کہا سر ہم نے کوئی بچے نہیں کیے، یہ جو 5 لڑکے ہم نے بٹھائے ہیں ان میں سے ایک کوئی سیاسی ورکر ہے، ایک کوئی پارٹی کا ورکر ہے، اور ایک کوئی اس طرح انسائٹمنٹ کر رہے تھے، ہم نے ان کو بٹھایا ہوا. میں نے کہا یار پھر بھی ان کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کی کاز کے لیے آئے. اور میرے خیال ہے گھنٹے کے اندر اندر مجھے کال بیک آئی کہ سر ہم نے سارے بچے چھوڑ دیے. تھینک یو سو مچ سر. ویسے بہت اچھا لگے آپ سے مل آپ کے. آخر میں ایک 2 ورڈ میں یہ بتا دیں، آپ نے احتجاج کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، مطلب رائٹ پلیس کیا ہے؟ رائٹ سب سے پہلے کہ آپ نے انتظامیہ کو انفارم کرنا ہے کہ جی ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو پہلی کوشش کریں گے کہ آپ کو احتجاج کا موقع ہی نہ ملے، آپ کا پہلے ہی مسئلہ حل کرا لیں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو ہم آپ کو جگہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ٹائم اسپیس دیں گے کہ اس جگہ پہ آئیں، آپ کریں، آپ کی آواز بھی سنی جائے گی، اس کا سارا کچھ امپیکٹ بھی ہوگا. اگر آپ روڈ بند کریں گے تو پھر اسٹوڈنٹس کی جس طرح آپ اس میں شامل ہوگے، اب یونیورسٹیز نے ان کے بیشتر مطالبات جو ہیں وہ مان لیے. اگر یونیورسٹی ان مطالبات پہ پوری نہیں اترتی اور ان کی خلاف ورزی کرتی ہے جو بھی مطالبات تھے، تو کیا اس کے بعد اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں؟ اور پھر آپ ان کے ساتھ کس طرح کا تعاون؟ نہیں، اگر ان کی باتیں نہیں مانی جاتی، کوئی اگر بہت جائز بات ہے جو نہیں مانی جا رہی، مطلب ظاہر سی بات ہے جو ایگریمنٹ ان کا ہوا ہے، یونیورسٹی نے کہا ہے جی ہم یہ مطالبات آپ کے مانیں گے. غالباً 6 مطالبات تھے، ان میں سے 5 مان لیے گئے. ان 5 مطالبات کی وجہ سے اگر نہیں مانے جاتے تو اسٹوڈنٹ احتجاج کے لیے آتے ہیں، تو میں ان کو آپ گائیڈ ان بھی کروں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک میسج دیجیے. ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ میں ان کو گائیڈ بھی کروں گا، ان کو سپورٹ بھی کروں گا، پھر ان کی آواز بنوں گا. کوشش کروں گا کہ جہاں تک دیکھیں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے طور پہ جہاں تک میری آواز جاتی ہے ہر لیول پہ آپ کی آواز بھی پہنچاؤں گا. اور اگر آپ پھر بھی پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں صرف میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمیں ریٹن انفارمیشن دے دیں، انٹیمیشن دے دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ارینجمنٹس کر لیں. پھر آپ اپنا احتجاج رکھیں، اپنی آواز بلند کریں، بس قانون کو ہاتھ میں مت لیں. جی. اینڈ ون لاسٹ تھنگ سر میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ٹاپ ٹرینڈنگ میں آج کے ٹویٹر پہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ پیغام دے دیں کہ اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے کیا ایشوز ہیں ان کو کہ وہ آ کے آپ سے کانٹیکٹ کریں، اور کس کس کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ ہاں کس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ جو بندہ اسلام آباد کا شہری ہے، جو اسلام آباد میں رہ رہا ہے، اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو، پولیس سے، ریونیو سے، ایکسائز سے، لا اینڈ آرڈر سے، جنرل مینٹیننس سے، سی ڈی ایس سے، سینیٹیشن، انوائرمنٹ، سیوریج، ڈیولپمنٹ، کوئی بھی ایشو ہے آپ ہمارے پاس آئیں. جو میں حل کر سکتا ہوں، میری ڈائریکٹ پاور ہے، میں فوری حل کر دوں گا. اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بٹھا کے آپ کا مسئلہ حل کرائیں گے. ہمارا ڈی سی آفس واحد آفس ہے جس نے پچھلے 2 سال میں 40,000 کمپلینٹ صرف آن لائن ہم نے ریزالو کی ہیں. یہ ہمارا واحد آفس ہے جہاں ڈیلی بیسس پہ ہم سوشل میڈیا سے کمپلینٹس اٹھاتے ہیں اور ڈیلی ایڈریس کر کے ان کو ریزالو کراتے ہیں. ہمارا واحد آفس ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے کھلی کچہریاں بھی کروا رہا ہے تاکہ آپ کی جو شکایت ہے ہمیں ملیں. ہمارا کام ہے آپ کی خدمت کرنا، اس میں ہم ہر حد تک جائیں گے آپ کے ساتھ. اوکے سر. ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. چودھری وقار احمد بگا اور عثمان ملک. تو گائز آئی ہوپ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ کیا پروپوگنڈاز ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں لیکن ریالٹی کیا ہے. تو اس لیے ہم سر کے پاس آئے تھے، سر سے ہم نے ٹائم لیا تاکہ آپ لوگوں تک سچ پہنچایا جا سکے، تاکہ آپ لوگوں کو ریالٹی پتہ ہوگی. اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا بھی ہے تو پراپر کیا رولز فالو کر کے آپ لوگ آئیں. آپ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.